السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا دانتوں کا ماسخورا پر۔ اس مرض میں کیا دانت اور مسوڑوں کے درمیان پیپ پڑ جاتی ہے، دانتوں سے بدبو آتی ہے، مسوڑے سوج کر موٹے ہو جاتے ہیں، دانتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں، دانتوں کی جڑیں ننگی ہو جاتی ہیں اور بالآخر دانت ہل جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ دانتوں کے ماسخورے کی وجوہات۔ دانتوں کا ماسخورا یا مسوڑے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، صحت کی ایک سنگین حالت ہے جس کی خصوصیت دانتوں کو سہارا دینے والے ٹشوز کی سوزش اور انفیکشن سے ہوتی ہے۔ کئی عوامل دانتوں کے ماسخورا کی وجوہات میں حصہ ڈال سکتے ہیں، بشمول دانتوں کے ماسخورا کی سب سے عام وجہ ناکافی حفاظان صحت ہے۔ جب آپ باقاعدگی سے برش اور فلاس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں پر تختی اور ٹارٹر جمع ہو سکتے ہیں۔ تختی بیکٹیریا کی ایک چپچپا تہ ہے جسے اگر نہ ہٹایا جائے تو مسوڑوں کی سوزش اور انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ تمباکو نوشی اور تمباکو کا استعمال پیریڈونٹائٹس کے خطرے کے اہم عوامل ہیں۔ یہ مادے جسم کی انفیکشن سے لڑنے اور خراب ٹشو کی مرمت کرنے کی صلاحیت کو روک سکتے ہیں، جس سے مسوڑوں کو بیماری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ افراد جینیاتی طور پر مسوڑوں کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں پیریڈونٹل مسائل کی تاریخ ہے تو آپ کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ بعض کے طبی حالات مسوڑوں کی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ ذیابیطس، HIV، ایڈز اور خود بخود امراض جیسی حالتیں جسم کی انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہیں اور پیریڈونٹائٹس کے زیادہ امکان پیدا کر سکتی ہے۔ ہارمونل تبدیلیاں جیسے کہ حمل، حیض اور جنوراتی کے دوران ہونے والی تبدیلیاں مسوڑوں کو زیادہ اساس و سوزش کا زیادہ خطرہ بنا سکتی ہیں۔ کچھ ادویات خاص طور پر جو تھوک کے بہاؤ کو کم کرتی ہیں یا مدافعتی نظام کو متاثر کرتی ہیں، مسوڑوں کی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ ضروری غذائی اجزاء کی کمی والی غذا، خاص طور پر وٹامن سی، انفیکشن سے لڑنے کی جسم کی صلاحیت کو کمزور کر سکتی ہے، بشمول مسوڑوں کو متاثر کرنے والے دائمی تناؤ مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتا ہے اور پیریڈونٹل بیماری کی نشو و نما کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے۔ موٹاپا مسوڑوں کی بیماری کے زیادہ خطرے سے منسلک کیا گیا ہے، ممکنہ طور پر جسم کی اضافی چربی کے سوزش کے حامی اثرات کی وجہ سے۔ جیسے جیسے لوگوں کی عمر ہوتی ہے وہ مسوڑوں کی بیماری کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ناقص زبانی حفاظان صحت کے اصولوں کے مجموعی اثرات اور دیگر خطرے والے عوامل پیریڈونٹائٹس کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ غلط طریقے سے دانت صاف کرنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، جس سے مسوڑوں کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مزید برآں دانتوں کے آلات جیسے منحنی خطوط وجدانی یا پل کھانے کو پھنس سکتے ہیں اور بیکٹیریا کے پھیلاؤ کو آسان بنا سکتے ہیں۔ علامات۔ دانتوں کے ماسخورا کا پتہ لگانا بہت آسان ہے کیونکہ یہ منہ میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے اور علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ مسوڑے میں سوجن ہو جاتی ہے، مسوڑوں کا رنگ گہرا سرخ، چمکدار سرخ یا جامنی ہو سکتا ہے، مسوڑوں کی کمی اور مسوڑوں سے بار بار خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، سانس کی بو تبدیل ہو جاتی ہے، دانتوں کی حرکت، دانتوں کی حساسیت اور چبانے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ علاج۔ دانتوں کا ماسخورا یا جسے کہ مسوڑوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، دانتوں کے ماسخورا کے علاج میں عام طور پر دانتوں کے پیشہ ورانہ دیکھ بھال اور گھر میں منہ کی صفائی کے اچھے طریقوں کا مجموعہ شامل ہوتا ہے۔
یہاں عام علاج کے اختیارات ہیں۔ دانتوں کے ماسکورا کے علاج میں پہلا قدم پیشہ ورانہ دانتوں کی صفائی سے ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر اسکیلنگ اور روٹ پلاننگ شامل ہوتی ہے، جہاں دانتوں کا ڈاکٹر مسوڑوں کے اوپر اور نیچے سے تختی اور ٹاٹر کو ہٹاتا ہے، جس سوزش کو کم کرنے اور مسوڑوں کی صحت کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ زبانی اینٹی بائیوٹکس: بعض صورتوں میں آپ کے دانتوں کا ڈاکٹر مسوڑوں میں انفیکشن اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے زبانی اینٹی بائیوٹکس تجویز کر سکتا ہے۔ جراحی کے طریقہ کار: حالت کی شدت پر منحصر ہے۔ آپ کے دانتوں کا ڈاکٹر نقصان دہ مسوڑوں اور ہڈیوں کی بافتوں کی مرمت کے لیے جراحی کے طریقہ کار جیسے فلپس سرجری یا بون گرافٹس یا ٹشو گرافٹس کی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار عام طور پر پیریڈونٹائٹس کے زیادہ جدید کیسز کے لیے مخصوص ہے۔ طرز زندگی اور غذا میں تبدیلیاں: صحت مند طرز زندگی اور غذا کو برقرار رکھنے سے دانتوں کے ماسکورا کو روکنے اور ان کا انتظام کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تمباکو نوشی اور الکحل کا استعمال مسوڑے کی بیماریوں کو بڑھا سکتا ہے، لہذا ان عادات کو چھوڑنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ وٹامنس اور معدنیات سے بھرپور کے ایک متوازن غذا، خاص طور پر وٹامن سی، مسوڑوں کی صحت کو سہارا دے سکتی ہے۔ دانتوں کے پالوریا کے انتظام کے لیے گھر میں اچھی زبانی حفاظانِ صحت ضروری ہے۔ اس میں باقاعدگی سے برش کرنا، فلاسنگ کرنا اور اینٹی مائکروبیل ماؤتھ واش کا استعمال شامل ہے۔ آپ کا دانتوں کا ڈاکٹر برش اور فلاسنگ کی مناسب تکنیکوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں آپ کے دانتوں کا ڈاکٹر منہ میں بیکٹیریا کی افزائش کو کنٹرول کرنے میں مدد کے لیے ایک اینٹی مائکروبیل انجیکٹ پر مشتمل نسخہ ماؤتھ واش لکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو دانتوں کا ماسکورا ہے یا آپ کو مسوڑوں سے خون آنے، مسوڑوں میں مندی یا ڈھیلے دانت جیسی علامات کا سامنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ جلد تشخیص اور علاج آپ کے مسوڑوں اور دانتوں کو مزید نقصان سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔